اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز منگل 25 ربیع الثانی 29 اکتوبر 2024 کی خبروں کے ساتھ 60,000 کیسز جسٹس منصور فارمولہ منظور۔ جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ کیس مینجمنٹ پلان کے ابتداً 1 ماہ میں مکمل نفاذ کا عزم، مقدمات کا بوجھ کم کر کے عدالتی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ 3 اور 6 ماہ کے منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ IT کے استعمال کو یقینی بنایا جائے گا۔ تمام 16 ججز موجود۔ جسٹس منصور علی شاہ بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ مزید پیش رفت کا جائزہ 2 دسمبر کو اگلے فل کورٹ اجلاس میں لیا جائے گا۔ اعلامیہ جاری۔ فوجداری اور سول مقدمات 2 اور 3 رکنی بینچز میں مقرر۔ معیارات کا تعین کرنا، بیک لاگ کم کرنے پر غور۔ تمام ججز نے مقدمات جلد نمٹانے کے حوالے سے اپنی آراء پیش کی۔ یہ اب مثبت مطلب ہے کہ صحیح ٹریک پہ جو ہے جسٹس افریدی نے سپریم کورٹ کو چڑھایا ہے۔ مطلب ہے کہ یہ اب جو ہے سیاست دانوں سے اور سیاسی کیسوں سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ انہوں نے فاصلہ کیا ہے۔ اللہ کرے یہ جو 60 جو باقی مطلب ہے کہ کتنے لاکھ جو ہیں ان کے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں پچھلے 40 سال سے، لوگ جو ہیں جیلوں میں بند ہیں، لوگوں کی جائیدادیں پڑی ہیں، ان کے فیصلے ہونے ہیں، لیکن ان ججوں کو سوائے سیاسی فیصلے کرنے سے پورے مطلب ہے کہ اس سے لے کے وہ جو چودھری جو تھا اپنا وہ کیا وہ ٹیرا جو تھا چودھری افتخار سے لے کر ثاقب نصور سے لے کر اور بندیال تک، مطلب ہے کہ یہ صرف سہولت کاری اور اپنی رافعہ مارشل لاء بھی نہیں لگاتے، بس رافعہ تینوں ماں بیٹیاں جو ہیں ایک کی عاشق، لنگڑے کی عاشق۔ لنگڑے کا بغیر اگر آپ مطلب ہے کہ میک اپ کیے ہوئے اس کا منہ دیکھیں نا تو آپ دنگ رہ جائیں، آپ کو الٹی آ جائے۔ حقیقت میں یہ ایسا ہے یار، مطلب ہے کہ آپ میاں والی کا کوئی بندہ دیکھ لیں اس عمر میں، اس کا منہ کیسا ہو جاتا ہے، ایسا ہی اس لنگڑے کا ہو گیا۔ لیکن یہ 3 کی 3 جو ہیں عاشق اس کی، آیا پتہ نہیں کیا پڑا اس میں یار۔ بشرا بی بی کی رہائی کے بدلے مطلب ہے کہ سارے عدالت ہی اس کی عاشقی میں چلتی رہی جی، ساری عدالت ماں بیٹیاں فیصلے لکھتی رہیں اور بندیال سناتا رہا، اور کہ لوگ رلتے رہے اور لوگوں کے کیس پڑے سڑتے رہے، اور لوگ جیلوں میں 21 سال کے بعد جو ہے وہ بے گناہ موت کی قید میں اور پھانسی گھاٹ میں، وہ 21 سال کے بعد جو ہے وہ بے گناہ ٹھہرے جیل کاٹنے کے بعد۔ اور یہ جو تھا بندیال جو ہے ان جیسے بدماشوں کو اور ان جیسے مطلب ہے کہ کیا کہیں ان کے بارے میں ابھی یار، کیا خدا کی قسم الفاظ بھی نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ شرم آتی ہے ایسے جج تھے، جج کتنا بڑا عہدہ ہے، کیسا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک ایسا عہدہ کیسا بڑا انعام ہے، اور اللہ کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر بندے کی اگلے جان یا اس کی جائیداد گئی یا اس کی زندگی گئی یا اس کی حکومت گئی یا جو بھی گیا، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کے بعد۔ یہ سارے فیصلے تو خیر اللہ رب العزت روز جزا ان کے سامنے رکھے گا، اور پھر ان کو بھیجے گا جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں کہ جاؤ جا کے وہاں مڑو جا کے۔ اور یہ ہیں تو ساری جہنمی، میں لکھ کے دیتا ہوں قرآن حکیم کے، اگر آپ فیصلے مانیں دیکھیں قرآن حکیم کو پڑھیں تو یہ جج تو 100% پاکستان کے سارے جہنمی ہیں، ایک جج باہر نہیں آئے گا اگر انصاف کیا جائے تو۔ اللہ انصاف کرنے والا۔ گنڈا پور نے کیا پیشکش کی؟ عمران اور مشرقہ اور وزیر اعلیٰ KP کے سوا پارٹی میں کوئی نہیں جانتا۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے گنڈا پور واحد رہنما ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ تک رسائی ہے۔ وہ عمران خان وہ لنگڑے کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کردار کی وضاحت نہیں دی۔ PTI رہنما علی امین گندے نے سابق وزیر اعظم لنگڑے کی اہلیہ کی مشرقہ کی رہائی میں کردار ادا کرنے کی بات کی تھی۔ علم ہے اور نہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کردار ادا کیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی، کچھ ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی۔ آئین رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم چیلنج
نہیں ہو سکتی۔ ایاز حدہ کے جیو نیوز جرگہ میں گفتگو۔ لگژری ہاؤسز کے عادی ٹیکس ڈیفالٹرز مالکان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، 95% ادائیگی کر چکے۔ راولپنڈی ڈویژن میں 250 مالکان نے اب بھی لگژری ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہے۔ وقفہ ختم، 27ویں آئینی ترمیم کے لیے رابطوں کا سلسلہ شروع۔ شہباز سے ملاقات، بلاول کی وفود کی سطح پر ملاقات، حکمت عملی واضح، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کو آن بورڈ لیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے سرگرمیاں غیر محسوس انداز میں آگے بڑھیں گی، سیاسی ہیجان دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ 27ویں ترمیم کی بھرپور مخالفت کریں گے سیکرٹری اطلاعات۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کی بھی تم نے مخالفت کر لی۔ بدبودار یوتھیوں، کر کے دیکھ لو، آئندہ بھی کر کے دیکھ لو، چھتر ہی پڑیں گے، تمہارا منہ ہی کالا ہوگا۔ اب وہ زمانہ گیا، اب مطلب ہے کہ گئے وہ دور گئے۔ اب لنگڑا جو ہے وہ ننگا ہو گیا عوام اس کو پہچان گئی۔ ایک تو یہ منکر ختم نبوت اور دوسرا منافق اعظم، اور مطلب ہے کہ یہ گیا، یہ کوئی نہیں اس کی اوقات۔ عمران کی بہن یا عوام پاکستان کی پہچان گئی کہ جو اس نے 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جس طرح امریکی اور اسرائیلی ایجنڈا لے کر یہ چلا۔ وہ پہچان گئی عوام اس کو، اللہ جانتا ہے پہچان گئی عوام، اب اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جیلی جو مطلب ہے کہ 2 نمبر جو سوشل میڈیا پر ورکر ہیں، وہ جیلی لائک ہو رہے ہیں، جیلی مطلب ہے کہ سبسکرائب ہو رہے ہیں، جیلی سب کچھ ہو رہا ہے، باقی اصل اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران کی بہن یا مشرقہ بی بی کا عمران کی رہائی کے لیے کوشش کرنا سیاست نہیں۔ رضوان کو پہلے ہی کپتان بنا لینا چاہیے تھا، فخر انتقام کا نشانہ بنے۔ راشد لطیف، نیا پاکستان میں گفتگو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ڈھانچہ جاتی تبدیلی کے لیے قانون سازی ہوگی، مقصد اسے 26ویں آئینی ترمیم سے ہم آہنگ، اور جوڈیشل کمیشن نومبر کے پہلے ہفتے مکمل ہوگا۔ اسپیکر کسی خاتون کو جوڈیشل کمیشن کی رکن نامزد کریں گے۔ غیر مسلم شخصیت کی نامزدگی پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنی نامزدگی مسترد کر دیتے تو حکومتی ماہرین پر قیامت ٹوٹ جاتی۔ ہاں، یہ تمہاری خواہش دل میں ہی رہ گئی۔ دل کی جو خواہش تھی تمہارے دل میں ہی رہ گئی، لنگڑا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اور وہ بدبودار یوتھیا حامد خان، وہ بھی دیکھتا رہ گیا۔ اس نے بھی بڑی کوشش کی، اس کی بھی بڑی رالیں ٹپکی، بڑی بکواس کی اس نے بھی، اور بڑے دعوے کیے کہ یہ اپنا چیف جسٹس جو ہیں افریدی، وہ حلف نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں نہیں حلف اٹھائیں گے بھائی؟ چیف جسٹس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے کا اعزاز مل رہا ہے، انہیں اتنی بڑی عزت مل رہی ہے، اور وہ تم یوتھیوں کے لیے مطلب ہے کہ یہ عزت کو ٹھکرا دیں گے۔ واہ، کمال نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ عزت کون عقل مند اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سمجھدار بندہ جو ہے، ایماندار آدمی جو ہے، وہ عزت اسے ملے تو وہ ٹھکراتا ہے عزت کو۔ عزت تو لوگ چاہتے ہیں کہ عزت ملے، یہ صرف عزت تمہیں نہیں ملی۔ بدبودار یوتھیو، تمہیں عزت نہیں ہے، تمہاری عزت نہیں ہے دنیا میں۔ تم وزیر اعظم بنے، تمہاری تب بھی عزت نہیں تھی، نہ تمہیں بائیڈن نے تمہارا ٹیلی فون اٹھایا لنگڑے کا، نہ اس نے اپنا انڈیا نے لنگڑے کا ٹیلی فون اٹھایا اور تمہیں چلتے جہاز سے اتار دیا سعودی عرب نے۔ یہ تمہارے لیڈر کی عزت تھی، یہ لنگڑے کی عزت تھی۔ مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے ذلیل کیا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی اس کو ذلیل کیا، اور یہ اب بھی ذلیل ہو رہا ہے، اور یہ ذلیل ہی ہوگا۔ بھارتی مخالفت، روسی کاوش کے باوجود پاکستان برکس کا ممبر نہ بن سکا۔ ترکی سمیت تعداد ممالک کی رکنیت کی درخواستیں قازان سمٹ میں منظور نہ ہوئیں۔ برکس کا نیو ڈیولپمنٹ بینک 100 منصوبوں کے لیے $35 ارب قرض دے چکا۔ وزارت سائنس، ذیلی اداروں کے سربراہوں کی خالی پوسٹوں پر بھرتیوں کا عمل تیز۔ نیشنل ایکریڈیشن کونسل کے سربراہ کی پوسٹ کے لیے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے کال کا لیٹر جاری۔ جج
حج پالیسی سرکولیشن سے منظوری واپس کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ پاک فوج کی خدمات قربانیوں کو خراج تحسین کی قرارداد منظور، حکومت اپوزیشن زمینی پانی معاملہ پر نوک جھونک۔ اسپیکر ملک احمد خان سڑکوں کی تعمیر میں تاخیر، ناقص لیبر پالیسی اور زمینی پانی کے عدم تحفظ پر اپنی ہی حکومت پر برہم اجلاس طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس باغی اراکین کو شو کاز، ایک رکن اسمبلی کو نکال دیا گیا۔ سارے ایسا نکل جائیں گے، ایک نہیں باقی بھی نکل جائیں گے۔ اسلم گمن پہلے شو کاز کا جواب دیں، پارٹی موقف۔ پارلیمانی پارٹی کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے، ملک بھر میں جلسوں اور احتجاج شیڈول۔ اجلاس میں یہ لگے رہو، اسی کام پہ لگے رہو، جلسے کرو، مار کھاؤ، کیس بناؤ، ورکروں کو اندر بھجواؤ، پھر پیچھے سے دوڑ جاؤ، پھر پیچھے ان کا پھر کوئی مطلب ہے کہ پرسانے حال نہیں، یہی کام تمہارا ہے۔ اجلاس میں 26ویں ترمیم سیاسی صورتحال کا جائزہ، بانی پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی پیروی کے لیے قانونی حکمت عملی پر غور، ہر جگہ جلسے کریں گے۔ عمر ایوب، باتھ روم میں بھی جلسے کرو، لیٹرین میں بھی جلسے کرو، اپنی چھتوں پہ بھی چڑھ کے جلسے کرو، بیڈ روم میں بھی جلسے کرو، ہر جگہ جلسے کرو۔ وہ اپنا جو مشرقہ عورت ہے اس کے کمرے میں بھی جا کے جلسے کرو، ہر جگہ جلسے کرو۔ فواد چودھری اور رؤوف حسن کے درمیان لفظی گولہ باری، سخت زبان کا استعمال۔ پنجاب 400 ارب کے زرعی پروجیکٹس، کسان کارڈ لانچ، گندم اگائیں پرافٹ میری ذمہ داری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، مریم نواز چھائی ہوئی ہیں۔ مریم نواز جس دن سے آئی ہیں پاکستان کی خدمت کر رہی ہیں پنجابیوں کی۔ انشاءاللہ یہ پنجاب کو ایک ترقی یافتہ صوبہ بنا کے دم لیں گی۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن سندھ